اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراجن ملا حجب ذات ورتاجن ملا لیل داجن ملا بحر ساجن ملا جبل ذو نجاجن بلا جفن ذو وجاجن بلا ارضن ذات مہادن بلا خلق ذو اعتمادن الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، طبیعت اجازت دے تو آل محمد کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ اس ذکر کے صدقہ میں میرا اللہ آپ کی اور بانیان کی توفیقات نے مزید اضافہ فرمائے، صحت سلامتی زندگی رزق مالک مزید عطا فرمائے، بیمار مومنین کو ذکر کے صدقہ میں میرا مالک شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو عزادار اولاد عطا فرمائے، حج و زیارات ہم سب کو مولا نصیب فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں، بانیان کے مرحومین ہیں، اور جن کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے میاں صاحبان کے لیے اور ان کی حاجی محرم علی صاحب کی اہلیہ کے لیے، مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے، وارث زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کی اور ہر عزادار کی مالک حفاظت فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہوگی، بھائی منور خان کا حکم تھا، آپ کی زیارت ہوگی، بڑے معززین عزت دار جوان بچے بزرگان میرے سامنے خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا سفر بھی ویسے ہی کریں گے۔ اللہ نے انسان کو خلق کر کے فخر کیا ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بلکہ جہاں تخلیق انسان کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو اس ذکر سے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یار کیا لوگ مل گئے قسم سے شام کے ٹائم، یار کمال کے لوگ مل گئے جی۔ 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ میں ہوتا تو داد دے دیتا۔ قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں سارا جہان کھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہے، آپ کے کیا کہنے ہیں یار، آپ نے لفظ خریدا ہے یار، ہاتھ جو بلند ہو گئے ہیں۔ قسمیں بند یار، بندہ تو قسم نہیں کھا رہا، کلام اللہ کا ہے تو اللہ ہی کو قسم کھا رہا ہے۔ قسم 3 چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے، یا وہ خود سے افضل کی بندہ قسم کھاتا ہے، اللہ سے افضل کوئی نہیں، یا اپنے برابر کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ تیسری قسم ہے جس سے زیادہ محبت ہو، واہ 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 واہ، اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اب اللہ 4 قسمیں کھا رہا ہے، پھر یہاں جملہ کہے بغیر میں اگلا سفر کر ہی نہیں سکتا۔ نہ جانے کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی۔ ہاتھ وہی بلند ہوتا ہے جو خیرات لینے آتا ہے۔ یہ ذکر آل محمد ہے، آپ کا ہاتھ میرے لیے دعا ہے جی، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بچے جوانوں کے ہاتھ ٹیک بن جاتے ہیں میرے لیے، ہاتھ کھولا کرو میرے بچوں، ہاتھ اٹھایا کرو، آل محمد کی بارگاہ سے خیرات مل جاتی ہے۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ 3 کیا ہے جی؟ زیتون کیا ہے جی جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے؟ پوچھنا چاہیے نا کہ یہ ہے کیا جس کی اسم اللہ قسم کھا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ 2 درخت ہیں۔ یار حد ہو گئی ہے، کافر شیعوں کو کہتے ہو عقل سے کام لو، اللہ خود اللہ ہو کر درختوں کی قسم کھا سکتا ہے تو درخت پوجنے والے کو جہنم کیوں پھینکے گا؟ پس گئے داد دے کے، درختوں کی قسم اللہ کھائے گا۔ طور سینہ کیا ہے جی؟ پہاڑ ہے، پتھروں کی قسم اللہ کھائے گا، یہ معیار ہے۔ بلد الامین کیا ہے جی؟ مکہ، مکہ بڑا عزت والا شہر ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ مکہ کی قسم نہیں کھا رہا،
جس شہر میں اللہ کے محبوب کو ہی نہ رہنے دیا ہو، اللہ اس شہر کی قسم کھائے گا سر؟ آپ کے اور میرے جو چھٹے ہی مولا ہیں نا، چھٹے امام جن کے نام سے میری فقہ میرا مذہب مشہور ہے، سرکار صادق جو صادقین میں بھی صادق ہے، یہ 12 اماموں میں قبلہ واحد امام ہیں جن پر دونوں مذہب کے مفسرین، محققین، محدثین متفق ہیں۔ ہمارے تو ہیں امام اور برادران کے اماموں کے استاد ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا وہ کیا ہے تین اور زیتون، کیا ہے طور سینا، کیا ہے بالد الامین جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ علم پر آتا ہے بوضو 14 کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں التینو ہو والحسن، داد تھوڑی ہو گئی جی۔ تین فرماتے ہیں میرا دادا حسن ہے، زیتون میرا دادا حسین ہے، طور سینہ میرا دادا علی ہے، امان دینے والا شہر میرا نانا محمد ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب جب سورۃ والتین پڑھو گے تو زیادہ لطف آئے گا آپ کو۔ جب آپ سب سورۃ والتین کی آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم، مجھے علی کی قسم، مجھے اپنے محبوب کی قسم۔ واہ 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 واہ۔ 4 قسمیں ہو گئی نا، پہاڑوں کی قسم کھائے تو اپنے محبوب کی کھائے تو یہ اچھا ہے نا۔ 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہے، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بالد الامین کی قسم۔ قسمیں کھا کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ چلیں بنا لیں بھیجن جلدی جلدی، آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں سارے پھر۔ یہ آپ کا کام ہے سرکاری، کرنا چاہیے۔ مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ضرورت ہے یار ہماری سیکورٹی کے لیے ہے نا، مولا ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ بڑی بات ہے نا جی۔ او جناب انسان کی تخلیق پر ناز کیا اللہ نے، جتنی بدعت ہو تھوڑی ہے، چپ کر کے سنتے رہو کافی ہے۔ الف نون سین الف نون، 5 حرف ملیں تو ایک لفظ انسان بنتا ہے۔ تو جب لفظ 5 کے بغیر نہیں ملتا تو انسانیت 5 کے بغیر کیسے ملے؟ واہ 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 واہ۔ مجھے لگ رہا ہے خان جی میں انچولی میں آ گیا ہوں بادشاہ۔ ایسے خوبصورت سماعت کے ملکے کے لوگوں سے آج ملاقات ہو گئی ہے یار، تھکاوٹ اتر کے ڈھیر سارا سفر آپ کے لیے کیا ہے، آپ نے کمال کا سن رہے ہیں مجھے جی۔ انسان پھر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، جہاں انسان کی تخلیق کی بات کی وہاں بھی قسمیں کھائی، جہاں انسان کی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہے وہاں بھی پہلے قسم کھائی۔ والعصر، عصر کے خاص کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اب بولو گے تو میں آپ کو داد دوں گا، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے انسان کو بطور جنس رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم خسارے میں ہے، تاجر خسارے میں ہے، زمیندار خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ تو بطور جنس بات کر رہا ہے، چونکہ جب پیدا ہوا ہے تو وہ وزیر اعظم تاجر کسان نہیں تھا، انسان تھا۔ تو بطور جنس اللہ کہتے خسارے میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ مالک سارے انسان خسارے میں ہے، اللہ کہتا ہے انسان بن تو بھی الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہو سکتے۔ آؤ سیدہ بسم اللہ۔ اب ایمان والے کا جس کو پتا ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کو ایمان ہے ذریعہ۔ آؤ مخدوم صاحب بسم اللہ۔ یار میں چھڑ گیا ہوں، ایسے خدا کا واسطہ چھوڑ نہ جانا، ایسے تھوڑے تھوڑے لگے رہے نا تو میرا دل لگے گا ڈھیر ساری باتیں ہو جائیں گی آپ کی وسیلت سے، آپ کی توقع سے، آپ کی مدد سے، کہ آج ایسے دل کر گیا نا کہ کچھ بات اچھی ہو جانی چاہیے، اچھے لوگ جو مل گئے۔ انسان بطور جنس خسارے میں ہے۔ چیلنج کر رہا ہے اللہ انسان کو، سر اٹھانا۔ اللہ کہتا ہے جب تو شک میں مادر میں تھا۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے 5ویں مولانا تخلیق انسان پہ بات کر رہے تھے اور توحید پر، وہ میں نے پڑھی پر کمال کر دیا میرے مولا نے۔ سرکار فرماتے ہیں جو دنیا کا مصور ہے نا
وہ اپنی تصویر کو 4 چیزوں سے محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے۔ آگ سے بچاتا ہے تصویر کو، بنا جو لی تو اسے آگ کے قریب تو نہیں لے کے جائے گا۔ ہوا سے بچاتا ہے، مٹی سے بچاتا ہے، پانی سے بچاتا ہے۔ سرکار باقر کہتے ہیں کتنا بڑا خالق ہے ہمارا اللہ، جس نے یہ 4 چیزیں ملا کے انسان بنا دیا۔ یار کیا بات ہے، مدد کرو یار میری جوانوں، آپ کے بھروسے پر کھڑا ہو یار، ہاتھ اونچے، حیدری، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جوان ہاتھ چالو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد۔ سر آپ کی کیا بات ہے، آج مجھے مدد کر رہے ہیں آپ میری، میں قسم سے قبر تک آپ کا نوکر رہوں گا، آپ میری ڈھیر ساری مدد کر رہے ہیں۔ 4 چیزیں مل کے انسان بنا ہے نا، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پھر اس خدا کا اعتدال ہے۔ چیزیں 4 ہیں، پھر اللہ کا اعتدال دیکھنا، 2 چیزوں میں بیماری ہے، 2 چیزوں میں شفا ہے۔ واہ واہ واہ، آگ اور مٹی میں بیماری ہے، پانی اور ہوا میں شفا ہے، یہ اعتدال خدا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، 2 میں بیماری، 2 میں شفا، سبحان اللہ۔ بندہ بے ہوش ہے، پانی کے چھینٹے مارو، شفا ملے گی، آنکھ کھلے گی، ہوش میں آئے گا۔ دل گھبرا رہا ہے، تازہ ہوا میں لے جاؤ، شفا ملے گی۔ لیکن اگر بچے کا پیٹ بڑا ہوا ہو، رنگ پیلا ہو، آنکھیں دھسی ہوں، چڑچڑا پن ہو، سوتا نہ ہو، دودھ نہ پیتا ہو، ضد بہت کرتا ہو، تو ڈاکٹر سب سے پہلے ماں سے پوچھتے ہیں یہ مٹی تو نہیں کھاتا؟ تو مٹی میں بیماری ہے۔ قسم سے کہہ دیتا ہے ادھر یار۔ اب مجھ سے علاقے نہ گنوانا، 3-4 لائیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو پہنچے خود پہنچے، کلہ میں کافر نہیں شیعہ ہیں۔ جو علی کو مانتا ہے اس کو کافر زمانہ کہتا ہے، کہتے رہے، خیر ہم کسی کو نہیں کہتے، چونکہ مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑی سزا ہے، شریعت مصطفیٰ میں سزا ہے۔ اسلام ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، ختم، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہے۔ حسین کی قسم ہے، ہر مٹی میں بیماری ہے۔ چلو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں، مٹی حویلی کی بیماری ہو، مٹی دادوانے کی بیماری، مٹی شور کوٹ کی بیماری، مٹی جھنگ کے اپنے علاقے گنوا لیتے ہیں بیماری، مٹی کبیر والے کی بیماری، اس لیے مٹی کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حدیث ہے حسین کے نانا کی، من اکل الطین و ماتا لم یطب لم یصلی علیہ، فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے تو اس پہ جنازہ نہیں پڑھنا، جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ پوچھا گیا حسین کے پاک نانا سے، سرکار اتنا بڑا حکم؟ فرمایا اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، مٹی کھانا ایسے جیسے معاذ اللہ بندہ آدم کا گوشت کھا رہا ہو، اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی تاکہ کوئی کھائے نہ۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے، آپ مجھے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، بڑے بڑے سردار، عزادار، ماتمی سادات، غیر سادات، میری قوم کے لیڈر بیٹھے ہوئے، مجھے سمجھاؤ، ہر مٹی میں بیماری ہے، کربلا والی مٹی میں شفا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے ہاتھ سیادہ کبھی محتاج نہ فرمائے۔ مہربانی بھائی ہاتھ اچھے ہے دری، جوان جوان گلی گلی، علی علی علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، یا علی مدد، خاک شفا، مٹی میں شفا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بڑے بھائی جان مسکرا پڑے، خوش ہو گئے، عزادار خوش ہو گئے، دعا دے رہے ہیں، اور مجھے کیا چاہیے آپ سے؟ آجے 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 آگے آجے دھوپ پہ۔ آپ کی کیا بات قبلہ؟ ہر مٹی میں سے بیماری ہے، کربلا والی مٹی میں شفا ہے۔ چلو نمازی عزادار بیٹھے ہو، عزادار کو نمازی ہونا چاہیے، علی کا شیعہ بدماش نہیں ہوتا، علی کا شیعہ جواری شرابی نہیں ہوتا، علی کو مان کر شرم آنی چاہیے، جو تحرکم تطہیرہ دل میں اور بندہ بغیرتیاں کرتا پھرے۔ اچھا نہیں لگتا؟
نام غلام علی ہو پرچہ چوری دا ہوئے. یہ بھی بھرم رکھنا چاہیے نا. جس طرح بندوں کا نام ہو جاتے ہیں, عزت والے نام ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں ہمارے, تو اب ہمارے بزرگان سیاست میں, پولیٹیکل میں, زمیندارے میں نام ہو جاتے ہیں, تو وہ نام والا بندہ بھی پھر سوچ سوچ کے اسے چلتا ہے کہ یار میری عزت خراب نہ ہو. تو جب بندہ علی دے لڑ لگ گیا ہے تو پھر دامن بچا بچا کے چلنا پڑے گا. حضرت امیر المومنین کے پاس بندہ آیا, اس نے کہا سرکار میں آپ کے پہلے شاگرد کے پاس گیا ہوں, عبداللہ ابن عباس کے پاس, شاگرد ہے علی کا اور قرآن کا بہت بڑا مفسر ہے. تو اس نے کہا میں نے عبداللہ ابن عباس سے تقوی کے معنی پوچھے ہیں. علی فرماتے اس نے کیا بتایا ہے؟ عبداللہ نے, میرے شاگرد نے تقوی کے کیا معنی بتائے؟ سرکار انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک کانٹوں والا راستہ ہو, کانٹے ہوں راستے پر, اور دوسرا راستہ بھی نہ ہو, چلنا بھی اسی راستے پہ پڑے, بندہ گزر بھی جائے اور دامن بھی نہ الجھے. واہ 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 واہ. خان جی مہربانی بھائی جان, بڑے عظیم لوگوں کی زیارتیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. دم بندہ گزر بھی جائے اور کانٹوں سے دامن بھی نہ الجھے. یہ مولا عبداللہ ابن عباس نے بتایا. علی فرماتے ہیں اگر تو مجھ سے تقوی کے بارے میں پوچھے تو مجھے راستے روستے نہیں گنواؤں گا کہ کانٹوں سے راستے سے گزر جائے اور دامن بھی نہ الجھے. مولا آپ کیا تعریف فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں بندہ سونے سے پہلے رات کو اپنے بستر پہ لیٹ کر اپنے نفس کو اپنے ضمیر کی عدالت میں خود پیش کرے, اگر اس رات اس کا ضمیر اس کے نفس کو باعزت بری کر دے تو سو جائے, ورنہ غیرت مند ہے تو پھر مر جائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہاتھ چاؤ چالی دے نوکر ہے دری. بسم اللہ بسم اللہ. ہدیہ تبرک ہو گیا تھوڑا جی. اگر یہ تو گھبرا کیوں گئے ہو؟ شرم آتی ہے؟ آتی ہے, علی شرم دیتا ہے. یہ جو بندہ گناہ کی طرف چلتا ہے جب, تو اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے, شرم کر, حیا کر, کدھر چل پڑا, کیا کرنے لگا ہے, کی پہ کر دیں, کوئی ویکھ لے گا, چلو ویکھ لے, آخری گل ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آواز اور بھی آ رہی ہے, کچھ نہیں ہوندا, یہ شیطان کی ہے, وہ حجت کی ہے, وہ ہادی کی آواز ہے. اب بندے کی مرضی جس آواز سے مانوس ہو. تو اس لیے سمجھایا, اس لیے کہ نمازی لوگ بیٹھے ہو, تہجد گزار بزرگان مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں, نمازیوں کے بھی چہرے بتاتے ہیں, عزادار بیٹھے ہو, علی والے بیٹھے ہو, حلالی بیٹھے ہو, علی کے نوکر بیٹھے ہو, محمد والے محمد آپ کے گھروں پر سایہ رکھے. نماز والوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں, ہر مٹی میں بیماری, کربلا والی مٹی میں بیماری نہیں, اس میں شفا ہے. پھر پتہ نہیں کیا ہے حسین کی جاگیر کی مٹی جو قبلہ چلتے 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 تیرے مسلح پہ آ گئی ہے. نماز اللہ کی ہے, مٹی حسین کی ہے. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا انہوں میں سمجھا نہیں سکا ہوں. ہاتھ اچھے ہے دریا. جلدی جلدی بیٹا, جلدی جلدی. حیدری ہر مٹی میں بیماری ہے. انسان میں 4 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں, ہوا, آگ, پانی, مٹی. 2 میں بیماری, 2 میں شفا. حسین کی مٹی میں شفا ہے, کھا کے شفا. جو مٹی کھا کے مر جائے اس پہ جنازہ حرام, حدیث سنائی ہے. داد نہ ملی تو مصائب پڑھتے ہیں, 20 منٹ ہو گیا نوکری کرتے ہوئے, اب قیمت پوری تول کے لیں گے جی. یا تو جنس کھوٹی ہو تو پھر میں منت کروں گاہک کی, جب جنس ہی کھری ہے تو پھر قیمت پوری ملنی چاہیے نا. جتنے جوان بیٹھے ہو بزرگ صرف دعا دینا, حسین کی قسم ہے. سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں مٹی کھا کے مر جائے تو جنازہ حرام. اور جعفر صادق مولا فرماتے ہیں جو بندہ کھا کے شفا صرف چکھ کے مر جائے جہنم حرام. یہ مٹی ہے حسین کی یار. جو ہاتھ بلند کر رہے ہو, اکبر کا بابا آپ کے ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے میرے چندہ. میرے بزرگ ہاتھ پہ چاندے نے, جوان ہاتھ اچھے حیدری. آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, سمجھنے والے عزاداروں کی کیا. بسم اللہ بسم اللہ. سیدہ آپ کی رزق میں اضافہ فرمائے مہربانی. انسان میں 4 چیزیں رکھ دی, بور تو نہیں ہو گئے. چیلنج کر رہے ہیں اللہ انسان کو, ڈھیر سارے چیلنج ہے قرآن میں, میں ایک سناتا ہوں.
اللہ کہتے ہیں جب تو ماں کے شکم میں تھا، انسان سے کہہ رہے ہیں، میرے علاوہ دنیا کی دوسری طاقت دکھا جو تجھے وہاں رزق بھی پہنچائے، نہ سر ڈنڈی نہیں مارنی آپ، جو تجھے وہاں ہوا بھی میسر کرے، تیرے کھیلنے کودنے چلنے پھرنے کا بھی انتظام کرے تنگ زندان میں۔ واہ 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 واہ، سر آپ کا ہاتھ اٹھ گیا، بس اب میں راضی ہو گیا، صرف میں ہوں جو تیرا وہاں بھی خیال رکھا۔ یہ ساری باتیں یار پھر چھٹ جائیں گے، لمحہ ہو جائے گا، میں نے آگے بھی جانا ہے۔ قسم سے آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں کتنی برکت ہو رہی ہے مولا کے ذکر میں، آج میں دل سے قسم سے نہیں چھوڑنے کو دل کر رہا۔ انسان ماں کے شکم میں 6 مہینے کے بعد خوراک لینا شروع کرتا ہے، اور اس کا خوراک بنتی ہے ماں کے جسم کا خون۔ خون نجس ہے، پوری کائنات میں واحد مثال ہے حسین کی نانی جناب ملکۃ العرب کہ بی بی جو بچہ 6 مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں آ جائے نا، جنہوں 6 ماہ سے جانے ہیں، وہ بچتا نہیں، وہ لمحے دو لمحے زندہ رہتے تو مر جاتا ہے۔ صرف حسین کی نانی ہے، خدیجہ کا معنی یہی ہے، جو 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ دنیا میں آ جائے، لڑکا ہو تو خدج کہتے ہیں عربی میں، بیٹی ہو تو خدیجہ کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ 6 مہینے سے پہلے اماں کی جھولی میں آ گئی تھی، اور پھر رہیں بھی باقی، زندہ رہیں جبکہ فطرت ہی نہیں کہ بچہ بچ جائے۔ میں نے اللہ کو سجدہ کر کے پوچھا 6 مہینے سے پہلے بھی بھیجا، زندہ بھی رکھا، وجہ؟ اللہ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد بچہ خوراک لینا شروع کرتا ہے؟ میں نے خدیجہ کو 6 مہینے سے پہلے دنیا میں بھیج دیا تاکہ یہ ماں کے خون والی خوراک نہ حاصل کرے، چونکہ اس نے آگے فاطمہ کی ماں بننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھے سلام کر رہا ہوں آپ کو، عزاداروں کو، زوال الحیدری، آپ کی محبت کو، مودت کو، عشق آل محمد کو سلام ہے، آپ کے ماتمی کو سلام ہے، عزاداروں کو سلام ہے۔ حیدری او آخر تک سلام۔ 6 مہینے کے بعد خوراک لینا، دیکھو کون سی مجلس نہیں ہو رہی ہے، اشرا ہو رہا ہے، کون سی بات ہو رہی ہے، قسم سے میں دادوانے میں نہیں پڑی گئی، گھر ہے اپنا، یہ بھی میرا گھر ہے۔ اللہ کہتے جب تو پیدا ہو گیا، انسان سے کہہ رہے جب تو پیدا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ یہ نہ کھجوریں کھا سکے گا، نہ روٹی، نہ چپاتی، نہ سالن، نہ سیب، کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے رزق خوراک کا اہتمام وہاں پہ کیا جہاں میں نے محبت رکھی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اللہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا جب تو دنیا میں جائے گا تو پریشان ہو جائے گا، تیرے لیے نئی دنیا ہے، تو روئے گا، کھپے گا، اکیلا نہ چل پھر سکے گا، تو میں نے تیرے چاہنے والے، تجھے چاہنے والے تیرے سے پہلے بھیجے، ماں پہلے، باپ پہلے، دادا پہلے، بڑا بھائی پہلے، ماموں نانا پہلے، انتظار میں لگے ہوئے ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، تو چاہنے والے پہلے بھیجے۔ واہ 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 واہ، پھنس گئے ہو جناب، بات بڑی آ گئی نا جی۔ اللہ کہتے ہیں تیرے پیدا ہونے سے لے کر 15 سال تک میں نے تجھے دیکھ اللہ کہتے ہیں جب تو ہوا نا 4-5 سال کا، تو جو ماں تجھ پر جان قربان کرتی ہے، اس ماں نے تیری پشت پر بستر رکھا، باپ نے تیرا کان پکڑا، تجھے ٹیچر مدرسے اسکول کہیں چھوڑے، اور وہ دن بتا جس دن تجھے تیرے باپ نے مارا یا ڈانٹا نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں وہ دن بتا جس دن تیری ماں نے تجھے کچھ نہ کہا ہو۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ میں پیار زیادہ کرتا ہوں یا ماں باپ؟ میں نے پورے 15 تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیرے 15 سال تک تجھ پہ کوئی چیز واجب ہی نہیں کی۔ تو دن کو سو، تو رات کو سو، تو صبح کھا، تو دن میں کھا، تو جو مرضی کر، 15 سال تک کوئی عبادت واجب نہیں، موجہ کر۔ اللہ کہتے ہیں 15 سال کے بعد اب میں نے تجھے کہا کہ 24 گھنٹے ہیں دن رات کے، 30 منٹ مجھے دینے ہیں 24 گھنٹوں میں، 23.5 منٹ تیری اپنی مرضی سے گزار۔ 12 مہینے ہیں 1 سال کے، 11 مہینے اپنی مرضی سے کھا پی، 1 مہینہ میری مرضی سے کھا۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اللہ کہتے تو نے وہ بھی نہ مانی میری،
ہاں نہیں مانی. انسان کیا کہتے ہیں زور منہ جانور ہے, اس کو قید کرنا پڑتا ہے علم کے پنجرے میں, ورنہ انسان کو تمیز کیسے ہے. نہ ڈاکٹر کے پاس جائے نا خان جی تو وہ ایک چارٹ بنا کے دیتا ہے, اللہ نہ کرے جانا پڑے, گوبھی نہیں کھانی, بتاؤ نہیں کھانے, آلو نہیں کھانے, چاولوں نو منہ نہیں لانا, بڑا گوشت بھی نہیں کھانا, چلو یہ بھی گن لیندے ہیں, سموسے نہیں کھانے, پکوڑے نہیں کھانے, میٹھی چاہ نہیں پینی, لسی نہیں پینی, دہی دے کولو نہیں لنگنا. آپ جیسے بڑے لوگ ہوں تو اپنے کچن میں آ کے چارٹ لگا دیتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں یہ دیکھ لے, میرے لیے علیحدہ بنانا ہے, باقی جو تم کھاؤ پیو, یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو صحت دے جی, کوشش کریں گے, نہیں پکائیں گے یہ چیزیں آپ کے لیے. سر پہ قرآن رکھ کے مجھے علی والے بتاؤ, گوبھی حرام ہے, بس بینگن, دودھ, دہی, میٹھی چائے, چینی سب کچھ حلال ہے, تو پھر کبھی گریبان میں جھانکا نہیں. ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں, علی کے کہنے پہ حرام ہی نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی ہاتھ تھلے نہ رہ جائے جیسے چھاتے اللہ میں ہے غریب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے کیا کہنے, جو جوان بولو ان باتوں پر تو ہمیں خوشی ہوتی ہے یار, ہمیں ضروری ہے, یہ باتیں بھی ضروری ہیں. ٹھیک ہو گیا نا سرکار. پھر جو بھی انسان ہے وہ ڈھیر ساری چیزیں لے کے پیدا ہوا ہے. انسان پہ کھڑے ہیں جی, آجاؤ آجاؤ دادا جی, سفر مکا, آگے آجا, آگے آجا, داد بھی دینی ہے انہوں کے بیٹھ کے, مہربانی تیری. جو بھی انسان ہے وہ ڈھیر ساری چیزیں لے کے آیا, مثلا رشتہ لے کے آیا, تعلق, ابھی بتایا دادا ماما یہ رشتہ ہے, یہ لے کے آیا. روح لے کے آیا, نفس لے کے آیا, یہ 3 چیزیں گنوا لیتے ہیں, باقی ڈھیر ساری چیزیں ہیں. قد لے کے آیا ہے, گہرائی لے کے آیا ہے, چوڑائی لے کے آیا ہے, دیکھنے والی قوت لے کے آیا ہے, سننے والی قوت لے کے آیا ہے, دھڑکتا ہوا دل لے کے آیا ہے. بات لمبی ہو جائے گی, تھوڑی بات کر لیتے ہیں. 2 چیزیں میں گنواتا ہوں, ایک جسم, ایک روح. یہ تو ہر بندے کو پتا ہے. پھر جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے, مجھے اپنے بچوں کا پتا ہے, میری قوم کے جو بچے ہیں, اسے پیدا ہوتے ہی غسل ملتا ہے. اسے کہتے ہیں غسل ولادت. پہلے غسل, اذان, اقامت, گھٹی, مبارک بعد میں. غسل کا ملنا دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوا ہے. واہ 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 واہ. غسل کا ملنا دلیل ہے, ورنہ کیوں غسل دے لالا جی, خوش ہنستے پہ یار, بندہ ہنس بھی نہیں سکتا. غسل کا ملنا دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوا ہے. وہ جھوپڑی میں پیدا ہوا ہے یا بنگلے میں, غسل ملے گا. یہ دیکھ خدا نے کیسا برابر رکھا ہے. پھر جاگیردار مر جائے یا کرائے کے مکان میں رہنے والا, دونوں کو اللہ نے جگہ برابر دی ہے. قبر برابر ہے سر. نجس پیدا ہوا تو غسل مل رہا ہے, تھک تو نہیں گئے ہو. پھر اللہ کرے وہ 1000 سال جیے, میں تو دعا دے رہا ہوں, لیکن موت حق ہے, آنی ہے. پھر جب مرا تو پھر غسل ملا, پھر 3 غسل ملے. آپ نے خالص کا غسل, تو آب سدرہ کا غسل, تو آب کافور کا غسل, یعنی بیری کے پتوں کا غسل, کافور کے پانی کا غسل, خالص پانی جو صاف ہے اس کا غسل. پھر اس قابل بنا کہ اس کو اٹھاؤ اور اللہ کے بارگاہ میں چھوڑو قبرستان. یعنی آیا تو نجس, گیا تو نجس, آیا تو غسل, گیا تو پھر غسل, آیا تو غسل ولادت, مرا تو غسل میت. یعنی کوئی بھی انسان ہے, اس نے اپنی پوری زندگی 2 نجاستوں کے درمیان میں گزاری ہے. آیا تو نجس, مرا تو نجس, آیا تو غسل, گیا تو غسل. پھر آئینے میں منہ دیکھ کر شاہ ولایت کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو میں آئے تو نجس, مرے تو نجس, مقابلہ اس کا کیسے کرے جو آیا تو کعبے میں, گیا تو مسجد. کوئی ہاتھ تھلے نہ رہ جائے جس کی چھت پہ علم ہے غازی عباس. جمال جمال گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. خوش ہو جاؤ, علی کا نام خوش ہو کے لو. حیدری یا علی مدد. یہ صرف حماشیوں کا مولا ہے, ہمیں نصیب ہے وہ علی. یہ اللہ
کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو علی جیسا امام عطا فرمایا ہے، کتنا اس کو شفقت اس نے ہم پر کی۔ ہاں کوٹھیاں شوٹھیاں بڑھ دیا رہن دیا نے، اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مودت آل محمد دی ہے، ہمیں علی کی ولایت دی ہے، ہمیں ان کی محبت عطا کی ہے، ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے، ہمیں شبیر کا زوار بنایا ہے۔ خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر، آنے دو آنے دو، آجو آجو ملنگ گے، خیر ہے انہوں نے اللہ نہیں پوچھتا سا کیا کرنا۔ ہاں مولا کی قسم ہے، چلو اسے اتنا پتہ تو ہے نا کہ مجلس ہو رہی ہے، یہ تو بڑی بات ہے نا سر، یہ حسین کیسے شعور عطا کرتا ہے۔ آیا تو نجس انسان، مرا تو پھر نجس، آیا تو غسل، مرا تو پھر غسل۔ خادم آصفی صاحب اللہ مقام وہ بزرگ ذاکر تھے ہمارے مظفر گڑھ کے، انہوں نے 2 مصرے لکھے ہیں سرائکی میں، سناؤں؟ وَدَ جَدَا میں مر ونجاں میرے منہ تے لواہے خاک کر بلدی، کیوں؟ وَدَ یہ ہوتا ہے ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاؤں۔ خوشتے ہو جاؤ یار، علی کے شیعہ خوش بیٹھو، حیدری انسان آیا تو نجس، مرا تو نجس، لیکن جب مرا اتنا نجس تھا کہ جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس۔ غسل مس میت واجب ہے، ہمیں ہاتھ لا کے پھرے نہ رکھے کرو، یہ بھی واجب غسل ہے، جس طرح باقی غسل ہے ترتیب وہی ہے، نیت کرنے کے غسل مس میت کر رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، تاکہ انسان فریش ہو جائے کہ میت کے بڑے حکم ہے کہ جب قبرستان سے واپس آؤ تو قبرستان کی مٹی بہر صاف کر کے آؤ، پاؤں دھو کے آؤ، ہاتھ دھو کے آؤ، منہ دھو کے آؤ، پھر گھر ہو تاکہ گھر میں اثرات نہ ہوں۔ یا بھائی حکم ہے مولا کہ اب ہم آپ کو سنائیں تو داد نہیں ملتی، داد نہ ملے تو جگلی دعوت نہیں کر دے۔ یہ سانو بڑے مسائل ہیں نا سر، اور خوش بھی تو آپ ہی ہونا ہے نا۔ ہاں مولا کے سمجھ، جس نے ہاتھ لگایا مرے انسان کو اس پہ غسل واجب ہے۔ میں نے تو اپنے علماء سے پوچھا ہے، باقیوں کا مجھے کیا پتا۔ میں نے کہا قبلہ پہلے مرے ہوئے انسان کو ہاتھ لگا لے تو بندہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر مرے ہوئے کسی کتے شتے کو ہاتھ لگا لے تو کسی سمندر پہ پھر جانا پڑے گا، پھر تو کوئی غسل ارتماسی کرنا پڑے گا کہ سمندر میں چھلانگ لگائے، مرا بندہ مرا کو نہ کہ نہ بیٹا صرف ہاتھ دھونے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ بندہ مرتا مر جائے کتے جیسا نہیں ہو سکتا، علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ ہاتھ چالو اکبر دے نوکر حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، جو امیر المومنین کو سلام کر رہے سارے عزادار تشریف فرماؤ ماشاءاللہ۔ آیا تو نجس انسان، مرا تو پھر نجس، آیا تو غسل، مرا تو غسل۔ علی آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے۔ ہاں 19 رمضان یاد نہیں علی امیر المومنین، علی نے خود اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے اٹھ، تو دنیا سے چھپ سکتا ہے اللہ کی آنکھ سے نہیں۔ جیتے رہا میرا بچہ، مولا تجھے صحت دے۔ حیدری تھک گئے تو بس کریں، آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ کا، چلے آگے تھوڑا سا ہے وقت۔ آیا تو نجس، مرا تو نجس، یہ ایک چیز انسان لے کے آیا ہے۔ آیا تو حسن ولادت ملنا ہے، ناراض نہیں ہونا، ایک گل میں کرنی ہے، اتنے تک آ گئی ہے حق ہے سچ۔ شیعہ جلدی ناراض ہو جاتے ہو، تم جوشیلے ہوتے ہو، جذباتی ہوتے ہو علی کے ماننے والے۔ اور یہ بھی چھٹے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے شیعہ جذباتی کیوں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی مولا نے وجہ بتائی ہے، وہ پھر کبھی سناؤں گا آپ کو۔ ہاں ہاں وہ بڑی مزیدار مزہ ہے، مزیدار وجہ ہے نا۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا اقتدار منوانے کے لیے پہلے ہمارے دشمنوں کو حکم دیا وہاں پہ وہ عہد میثاق میں کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ انہوں نے کہا واہ میرا اللہ ہمارا اللہ، ابھی کیا ہی کچھ نہیں، جہنم پہلے چھلانگ لگا دے۔ پھر اللہ نے ہمارے حبداروں کو حکم دیا، میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں چھلانگ لگاؤ جہنم میں۔ فرمایا انہوں نے لگا دی، حکم خدا مان لیا، چونکہ جہنم سے ہو کے ہیں اس لیے تپش رکھتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، غصیلے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے سرکار سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے شیعہ جو ہیں وہ بکھرے بکھرے رہتے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ایک ان کی زمین علیحدہ ہوتی سارے شیعہ کٹھے رہتے، رولے ہی نہ پڑتے۔ سرکار فرماتے ہم نے خود ان کو بکھیر بکھیر کے رکھا ہے، چونکہ ہمارے شیعوں کی وجہ سے باقیوں کو ملتا ہے۔
قسم سے تمہارا ڈھیر سارا حیدری ہاتھ چاہو چاہے ایک بار میرا دل پہ کر دے حیدری ناراض نہیں ہو جانا. جو بھی بچہ اس کو غسل ولادت ملنا ہے پھر اذان اقامت ہے. نجس پیدا ہوا ہے اس کی مل گئی قیمت. آپ کا بچہ بھی فون کرے تو پھر منور خانوں میں آپ ہی آنکھیں گا کہ اتھے چلیے. یہ قیمت نہ ملی تو پھر گھر آئیں گے تو صحیح. یہ جو بچے کو آتے ہی غسل ولادت ملتا ہے مجھے سمجھ نہیں, آپ مجھے سمجھائیں, چاہے چپ کر کے سمجھائیں یا وہاں کر کے سمجھائیں. یہ جو 3 دن اور 3 راتیں 13 رجب کو علی ہے نا کعبے میں, تو 16 رجب کو کعبے سے بہ رہے ہیں. یہ پورے 4 دن اور 3 راتیں بنتی ہیں. یہ جو علی اور علی کی اماں کعبے کے اندر بیٹھے رہے اور بچے کو آتے غسل ولادت واجب ہے. کعبے میں نہ نلکا ہے نہ چشمہ ہے نہ, میں نے کہا تھا نا کھا گئے ہو جملہ. یار تیرے میرے بدن کو غسل کی ضرورت ہے, معصوم کو نہیں. اگر کسی جتنے معصوم ہیں انہیں غسل دیا گیا غسل میت, وہ اس لیے نہیں دیا معاذ اللہ کہ معصوم کو نجس ہو جائے, وہ صرف شریعت بچانے کے لیے دیا گیا ہے کہ شریعت پامال نہ سمجھے زمانہ, چونکہ ہم اس کے محافظ بن کے ہیں. آیا تو غسل, گیا تو پھر غسل. پھر انسان 2 چیزیں لایا. انسان پہ کھڑے ہیں یار, کیا؟ ایک جسم ایک روح, ایک ظاہر ایک غیب. بولو, جسم ظاہر ہے روح غیب ہے. سوال ہے میرا, آپ جواب دے سکتے ہیں. کیا ظاہر کی وجہ سے غیب زندہ ہے یا غیب کی وجہ سے ظاہر زندہ ہے؟ واہ واہ واہ, مہربانی صاحب, آپ نے مہربانی کی ہے, میں یاد رکھوں گا آپ کی. اس غیب کی وجہ سے ظاہر زندہ ہے, جسم کی وجہ سے روح زندہ نہیں, روح کی وجہ سے جسم زندہ ہے. تو غیب کی وجہ سے زندہ ہے نا ظاہر. تو اب کیوں زمانہ پورا زندگی کی تلاش کرتا پھرتا ہے, ان کیمرہ میٹنگز کر کے زندگی ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر زندگی چاہتے ہو تو کسی غیب کو تلاش کرو. یہ تھک گئے خان جی, اب مجھے چھوڑنا پڑے گا, مصاحب کا جملہ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں بیٹا, یہ تھک گئے تو یا رسول اللہ بولو تو پھر ٹھیک ہے یار. یا 35 منٹ ہو گئے, چلو تھوڑا برداشت کرنا, میرا دل نہیں بھر رہا تم سے. کلندر جسم ظاہر ہے روح غائب ہے. پھر ہر انسان میں 3 انسان ہے. جسم ایک مکمل انسان ہے, نفس ایک مکمل انسان ہے, روح ایک مکمل انسان ہے. جسم پیدائش میں محتاج ہے, تربیت میں پرورش میں محتاج ہے. نفس پیدائش میں محتاج نہیں, وہ پیدا نہیں ہوتا, لیکن تربیت میں محتاج ہے. روح نہ پیدائش میں محتاج ہے نہ تربیت میں محتاج ہے. روح نکل جائے تو جسم مردہ. میرا اللہ مدد فرما, تجھے آل محمد کا واسطہ یہ تھک نہ گئے ہوں. اگر تھک بھی گئے تو میرا اللہ کوئی قوت پروردگار کے صدقہ میں ان کے جسم میں تھوڑی طاقت دینا. مولا دے دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کی ہے, خالی بھیجے گا, وہ بھی قبر حسین پہ کھڑے ہیں. مولا آپ کو انشاءاللہ ابھی طاقت آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا نا جی. جسم, نفس, روح, ظاہر غیب. جسم ظاہر روح غیب. جسم کا تعلق واجبات خدا کے ساتھ ہے. جسم کا تعلق ہے. نماز کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. بچے پہ نماز واجب نہیں, چونکہ جسم اب اس نشو نما میں نہیں. جب اس سن کو پہنچے گا پھر واجب ہو جائے گی. وضو کرو, جسم پاک ہونا چاہیے, تعلق جسم سے ہے. سفر میں جاؤ تو 4 کی 2 پڑھو, کیونکہ سفر میں جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے. اللہ نے آپ کی تھکاوٹ کو سامنے رکھا ہے. 2 کی چھٹی 2 پڑھ لے. سفر میں ہے تو روزہ بعد میں رکھنا, کیونکہ سفر میں جسم میں کمزوری ہوتی ہے. اللہ نے آپ کے جسم کی نقاہت کو سامنے رکھا, تعلق جسم سے ہے. بولو نہ بولو, میں تو کھڑا ہوں نا. یہ مجھے کسی کتاب سے دکھا کے کہیں لکھا ہوا ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ ایک دن علی کو مانو تو ایک دن نہ مانو. ہاتھ چاہو چاک مرد نوکر حیدری. چونکہ علی کا
حیدری آج، چونکہ علی کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں روح کے ساتھ ہے۔ میں ہوتا تو داد دیتا، قسم سے دیتا، واہ 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 واہ، اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ نماز کا تعلق جسم کے ساتھ، علی کا تعلق روح کے ساتھ۔ روح سوتی نہیں، روح تھکتی نہیں، روح نجس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جعفر جملہ کا ہے، دعا تو دیں گے داد دے نہ دے یا علی مدد کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے، روح بیمار ہو تو پھر نجف جانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ہاتھ تھلے نہ رہا جی اکبر دے نوکرہ دے ہے نوکر ہو گیا۔ جسم سے روح نکل جائے، جسم مردہ ختم۔ اٹھاؤ اسے۔ میں دنیا کے 16 ملکوں میں گیا ہوں میرے جوانوں، پاکستان کے تیرے کونے کونے میں آپ کی نوکری کی ہے، 6 7 10 سال علماء کے پاس پڑھا ہوں، سکول پڑھے ہیں، کالج گئے ہیں، پھر یہاں لاہور پڑھتے رہے ہیں۔ میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے سر، کتاب کی شکل میں بھی دیکھا ہے، ویسے جہاں تک گئے وہاں تک دیکھا ہے۔ ایک کام ہے جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا، صرف شیعہ کرتے ہیں۔ میں شیعہ قوم پر ایک لٹریچر لکھنے لگا ہوں اپنی قوم پر، اور وہ سادگی میں لکھنے لگا ہوں کہ یہ کیا قوم ہے، قسم سے کیا قوم ہے۔ ساڑھے پتر دی شادی ہوئے تو اسی حسین دے پتروں پہ یاد کر دیں کیا قوم ہے یہ۔ اسی گڈی لے لی تو جب تک غازی دے نام نہ لکھا یہ سوار نہیں ہوندے، یار کیا قوم ہے یہ۔ ہمارا کوئی مر جائے تو ہم کربلا والوں کو رو رہے ہوتے، اپنے کو نہیں۔ کیسی قوم اللہ نے خلق کی ہے ماشاءاللہ۔ ایک کام آپ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا دنیا میں، کون سا کام ابھی بتا تو آپ پہنچ جائیں گے۔ ہمارے کسی دوست بزرگ عزیز کا رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل بھی دیتے ہیں، حنوت بھی کرتے ہیں، جریدتین بھی کرتے ہیں، کافور لگاتے ہیں، وہ جو حنوت ہوتا ہے، ساتھ جو سجدے کی جو سجدے میں اعضاء لگتے ہیں ان پر لگانا ہے، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، گلے بھی لگے ہوئے ہیں، بچھڑ بھی گیا ہے، قبرستان قبر بھی بن گئے، جنازہ قبرستان بھی لے گئے، قبر میں لٹا بھی دیا، پھر جناب خود کرتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا کسی کو کر۔ ایک جوان قبر میں چلا جاتا ہے، اسی مرے ہوئے جس کو ہم مردہ کہہ رہے تھے اس کے کاندھے پکڑ کر کہتا ہے سن بھائی، مل گئے وہ بندے یار جن کے لیے جملہ چھپایا ہوا تھا، تلقین ہاتھ اونچے حیدری یا اسما افہم یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما۔ سن، سمجھ، صرف سن ہوتا تو میں گزارا کر جاتا، ساتھ ہے سمجھ۔ سنتا وہ ہے سردارو جس کی قوت سماعت کان ٹھیک ہو، سمجھتا وہ ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو۔ علی کے شیعہ نے قبر میں بھی جا کر محمد کے دشمن کو لات مار دی، لعنت کر دی کہ میں مر گیا ہوں، میرا مر کے دماغ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ سن، سمجھ۔ آپ کے کیا کہنے سر، آپ کے کیا کہنے سر، بڑا مزہ یہ قسم سے بڑی برکت ہو گئی ہے۔ میں جھولی اٹھا کر حسین کا ذاکر بھی ہوں، تمہارا مہمان بھی ہوں، مولا کا مداح خان بھی ہوں، ہر حوالے سے میرا اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ مولا آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، مولا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، زمانے کا محتاج ہی نہ کرے، ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ سن، 3 طبقے ہیں میرے مذہب کے جن پر میرے مذہب کی چھت کھڑی ہے، 3 ستون ہیں، علماء، فقہا، فقراء۔ علماء، فقہا، فقراء، بری، کلندر، شمس، ہمارے فقیر سادات ہیں، یہ بخاری سادات کی لڑی ہے ساری، ادھر شرازی سید ہیں، ادھر کاظمی سادات ہیں، تو یہ بھی ایک جو دربار ہے یہ فقراء کا سلسلہ ہے۔ یہ 3 ستون ہیں میرے مذہب کے۔ میں نے تینوں بزرگوں سے پوچھا ہے، علماء سے بھی پوچھا ہے، فقہا سے بھی پوچھا ہے، فقراء سے بھی پوچھا ہے کہ صحیح وہ مر گیا ہے، اس کو دفنا رہے ہیں، پھر ہم اسے کہہ رہے ہیں سن، وہ سنتا ہے؟ تو تینوں بزرگوں نے آگے مجھ سے پوچھا، علی جن ولی اللہ پڑھتا تھا؟ سبحان اللہ۔
مولا کی ولایت کا شیعہ تھا نا، حقدار تھا نا، ہاتھ اٹھے حیدری۔ میں نے کہا سرکار شیعہ تھا، میرے مولا کا علی بن ولی اللہ پڑھتا تھا۔ فرماتا سنتا ہے؟ میں نے کہا جی سمجھتا بھی ہونا کہ مولا کا اگر حقدار تھا سمجھتا بھی ہے۔ میں نے کہا سرکار سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، ہم جو 500 بندہ اس کے اوپر کھڑے ہیں وہ کسی ایک نال تے بول پوے نا۔ میں نے کہا چل کم کر، اس وقت اس کی قبر میں علی بیٹھا ہوتا ہے، تیرے جیسے سے بولتا ہو۔ ہاتھ اٹھے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ تخلیق انسان کے مقاصد ہیں، 5 10 15 20 دن کیا پوری زندگی انسان پہ بولتے رہیں تو انسان کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ امیر المومنین نے انسان پر پتہ نہیں کتنے خطبات دیے ہیں، والی خراسان نے انسان کی تینت تربیت پر کتنی کتنی کتابیں لکھی ہیں، فرامین ہیں میرے مولا کے۔ جعفر صادق نے انسان کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز پر بحث کی ہے میرے مولا نے، کہ اللہ نے سر کو کیوں خلق کیا ہے، پھر سر کے بال کیوں خلق کیے ہیں، پھر آنکھوں کے یہ بھویں پھر بٹے یہ کیوں خلق کیتے ہیں، پھر پتلیاں کیوں خلق کیتے ہیں، ناک یہاں پہ کیوں رکھی، ہونٹ یہاں پہ کیوں رکھے، قسم سے ایک ایک چیز پر بحث ہے۔ وہ تو 1 سال بھی لگے رہے ہیں تو کہاں ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جو شام سے تشریف فرما ہوتی ہے نا علی کی بیٹی، وہ ہم جیسے جہلوں کو سننے نہیں آتی، وہ خود عالم غیر معلمہ ہے، وہ میں صدقے ہو جاواں تھوڑی ہے تو اس نے جعفر کو سن کے کیا کرنا ہے۔ آئی پھر کیوں ہے مجلس میں شام سے، یہ جو آپ ہے کر رہے ہیں نا، یہ تیری ہے سننے آئی ہے جناب اللہ۔ شام ہو گئی ہے، علی کی بیٹی کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ میں نوکر ہو گیا جی، جتنی باری حکم کرو میں حاضر کھڑا جی۔ حکم مجھے بانیان کا کچھ اور ہے، وہ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر، لیکن مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے بچہ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی غربت پڑھ گیا۔ میں بھی غربت امام حسین کے 2 جملے کہنے ہیں، چونکہ بانی کا حکم جو ہے تو اس کے حکم میں کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مولا کی مرضی ہوتی ہے۔ جس نے صف کا اہتمام کیا ہے ظاہر ہے اس کا کوئی اپنا دل ہوتا ہے، اس کا کہنا موڑ نہیں سکتے۔ جس طرح مجلس چھڑ کے اسی جاندے ہیں، جسانوں کوئی ماتمی آکھے بھامے بچہ بھی آکھے نا، ایک باری پھر آکھ میں تو واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ حکم یہی ہے کہ اس میں بھی کوئی معصوم کی مرضی ہے، تو یار بچے کے بھی دل نہیں توڑنا چاہیے، حکم ہے۔ میں نے شہادت نہیں پڑھنی غریب کی، شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جو 1 دفعہ شہید ہوا ہو۔ اکبر دا بابا 10 محرم کو سارا دن شہید ہوتا ہے، او میں تو آڈی ہے تو اپنے پتر قربان کرتے وہاں حوصلہ کرے جے۔ سونی آزاداراں دی زیارت ہو گئی ہے، میرے مظلوم کربلا دے نوکراں دی زیارت ہو گئی، بزرگ سونی ہے پہ کر دیں بڑے بھائی ہو، میں نوکر ہو گیا جی، بڑے کو نوکر ہو گیا۔ 71 لاشیں اٹھائی ہیں شبیر علیہ السلام نے، ہر لاش حسین نے لڑ کے اٹھائی ہے، ہر لاش پہ شبیر کو زخم لگے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے امیر المومنین ابھی دسالبان کے قاتل کے ملتے بہن 70 قدم کے فاصلے پہ قرآن سر پہ رکھ کے، بیٹا ہاتھ سر پہ مار دے، سینے پہ مار لے میرا بیٹا، مولا آپ کو جزائے خیر دے گا، میرا پتر ناراض نہ ہو جائے، تسی میری اولاد ہو یار، میرے بچے ہو۔ میں نے ایک بزرگ ذاکرین دا جملہ یاد آ گیا تو آکھنا بھی میں اردو اچھ نہیں، اپنی زبان میں آکھنا اردو اچھ میرے تو آکھ ہی نہیں جانا۔ پتہ نہیں کتنا بڑا غریب اکبر دا بابا، 13 ضربہ لگیا نہ حسین نو، میں نے مولا دی قسم میں پہلی ضرب تو لے کے 8 ضرب تک دھی منتا کر دی رہی ہے، 8ویں ضرب تو لے کے 13ویں تک پھر پیو منتا کر دا رہی ہے۔ کہندہ میرے سامنے میری سکینہ نو نہ مار، اور بے غیرت میرے سینے دے سکون نہ نام معصوم۔ حوصلہ 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 بھیجن حوصلہ۔ آپ کے جذبات سے مجھے ڈر لگ گیا، نہیں پڑھی جائے گی غربت شبیر علیہ السلام۔ آئے میں صدقے جاواں، میں حسین کی شہادت نہیں، حسین کا ایک کرم پڑھتا ہوں، حسین کا ایک کرم پڑھتا ہوں۔ کرم میں اندازہ کر رہے ہیں بھی کیا ہے حسین۔ جب جنگ نہروان ہوئی نا تو حضرت مالک اشتر نے چند جنگی قیدی امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے
ایک قیدی کے چہرے پر ماتمیوں علی کی مولا کی نگاہ پڑی، اونچی ہے نکل گئی اکبر علی کی، آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت مالک علی کے قدم پر ہاتھ رکھ کے کہتے مولا اسے دیکھ کے زیادہ کیوں رہے؟ آجو آجو بھجن آجو آجو، اسے دیکھ کر زیادہ کیوں روئے ہو؟ پتہ ہی مولا کیا کہا علی نے، ہے تو آپ کی نکل رہی ہے، خیرات دینے والی آپ پہ راضی ہے، اگر وہ بی بی راضی آپ پر ہے یقیناً ہے، کیونکہ آپ کی ہے بتا رہی ہے، اور میں مولا کے میرے بھائی بھی آ گئے ہیں، آپ کی ہے بتا رہی ہے کہ شام والی ڈھیر ساری راضی ہے آپ پر، بس اسی جملے پر ہے کرنا، دنیا میں کسی نے ہے نہیں کی اس جملے پر، اگر تسی کرو گے تو بی بی مہر لا دے گی قبولیت دی۔ جب مالک نے پوچھا نا مولا اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہو؟ ماتم کر کے علی کہتے مالک تجھے نہیں پتا اس حرامی کو شمر کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، احسان کیتا تسی میرے ہوتے میرے لفظ تے مہر لوا دیتی نے جناب زینب عالیہ دی بارگاہ وچ۔ مالک قیدیوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، صبح کی نماز پڑھ کے ان سے ملاقات کریں گے، ختم ہوگی میری پڑھائی۔ صبح کی نماز پڑھ کے نا دونوں بھائی حسنین شریفین کریمین نقیین تقیین سیدین حجتین امامین اسی قید خانے کے آگے سے گزرے جس کی سلاخیں پکڑ کر بلا تشبیہ شمر حرامی کھڑا تھا۔ 3 یا 4 قدم دونوں بھائی گزرے، جیڑی اس پچھو آواز دیتی ہے نا ان کنجوسی نہ کریں، پیچھے سے شمر نے آواز دی بلا تشبیہ، حسین بادشاہ، نہیں تھوڑی ہے کی دیجئے مہربانی، حسین بادشاہ، او میں صدقے جاواں۔ چلتے چلتے شبیر کے قدم رکے، حسن سے ہاتھ چھڑایا، حسن کہتے کدھر جا رہا ہے؟ کہتے دیکھنا حسن مجھے شمر بادشاہ کہہ رہا ہے۔ جو حسن نے جملہ کہا وہ بھی سنے، جو غریب نے جواب دیا وہ بھی سنے۔ حسن کہتے یہ تقرید کا بغیرت ہے، ہمارے بابے کا جنگی قیدی ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ، اب ہم گھر چلے۔ بھائی سے ہاتھ چھڑا کر کربلا کے غریب کہتے حسن تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تیرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ واہ 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 واہ، چلتا چلتا حسین قید خانے کے سامنے ہے، فرماتے میں حسین ہوں۔ حوصلہ جی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو بادشاہ ہے۔ حسین کہتے تو نے سنا نہیں، میں ہوں، اپنا کام دس۔ یہ کہتے ہیں اپنے بابا سے سفارش کرو، میری قیدیں آزاد کرواؤ۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو۔ حسین تیز قدموں سے کوفہ کی دھرتی پہ چلا، چلتے چلتے حسین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ آتے ہوئے حسین کے چہرے پر امیر المومنین کی نگاہ پڑی، علی فرماتے مالک مسجد خالی کرا۔ میرے حسین کے آنے کے انداز بڑے عجیب ہے، زندگی پہلی دفعہ ماتمی حسین نے بابا کے سامنے یوں ہاتھ باندھے، بندھے ہوئے ہاتھ حسین کے دیکھ کر علی منبر سے زمین پر ہے، حسین کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں غیروں والی باتیں کیوں کرتا ہے، کام بتا، اللہ کرے میں مرا یا آپ ہے کرے۔ حسین بابا کے ہاتھ چوم کر کہتے ہیں بابا تجھے میرا واسطہ یہ شمر کی قیدیں چھوڑ دے۔ واہ 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 واہ، علی اونچی ہے کر کے کہتی ہوں کس کی سفارش کرنے آ گیا ہے؟ سارتے ہاتھ ہو بھی تھے ایک بار سینے تے مارو چاچڑے جوان بیٹھو، ناراض نہ ہوئے جی۔ حوصلہ اللہ مان سال وہ علی فرماتے مالک اکیلا شمر نہیں، سارے قیدی چھوڑ دے۔ میرے حسین نے کون سا روز روز مانگنا ہے؟ میرے حسین کیڑا روز روز میرے تو سوال کرنے ہیں؟ مر جاوے یا جعفر تیرے درد نہ پڑے ہاں میرا مولا۔ حسین کو سینے سے لگا کر علی فرماتے میرا بیٹا بس ختم ہو گئی پڑھائی جی، یہ زندان کے دروازے تک چلا جا، جب یہ کتا شمر گزرے نا وہ میں صدقے جامعی نہ کھاتا ہوں، انہوں اپنی ایک گل یاد کرائی، میں اپنی زبان پہ گل کی تھی کہ ایدیا قیدہ تیری وجہ تو آزاد ہو جائے، حسین انہوں یاد کرامی، پتہ نہیں علی کیا دیکھ رہے تھے۔ زندان کے دروازے پر اکبر کا بابا رک گیا، قیدی گزرتے رہے، اللہ راسی کا، غریب الوطن کا، بے کفن کا، بے دفن کا، پیاسے کا سلام کرتے رہے۔ علامہ صدر الدین قزوینی کہتے ہیں آخر میں شمر گزرا، معافی دے بیجے میں تو آنے مزاج تو جاننا، خدا دی قسم میں تیرا بڑا نازک دل لے۔ حسین نے شمر کا بلا تشبیہ ہاتھ پکڑا، اس کا بدن کانپا، حسین میں آزاد نہیں؟ فرماتے گھبرا نہیں، تیری وجہ سے سارے آزاد ہیں، تے مجھے کیوں روکا؟ جولی چاہی کھلوتا میں اپنے واسطے نہیں، زینب بی بی تک ہے پہنچا میں۔ ترائے جملے حسین مولا نے شمر سے کہے 3 باتیں۔ پہلی بات پر علی مسجد چھوڑ کے زندان تک آ گئے،
دوسری بات تک قزوینی کہتے ہیں مسجد کی دیواریں ہلنے لگ گئی. تیسری بات پر اللہ کے عرش سے لے کر بی بی عالیہ کے مصلے تک ہر شے کانپنے لگ گئی. پتہ نہیں مومن کتنے ہائے کریں گے. حسین شمر سے کہہ رہے ہیں شمر پیدل ہے تو سواری دوں. واہ 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 واہ. اور میں تہاڈی ہے تو اپنے پتر قربان کر دے ماں جڑے غریب دی کرم سن کے ہے بیٹے کر دے. جہاں ہاتھ سر تے ٹر گئے نے ہتھاں نوں زینب عالیہ دی خیرات مل گئی ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. حوصلہ 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 بزرگو حوصلہ کر حوصلہ کری پتر جی بھی حوصلہ کری. شمر پیدل ہے سواری دوں میں صدقے جاواں. کہتا ہے نہیں حسین بادشاہ. دوسری بات فرماتے ہیں ذات رہا نہیں کوئی درہم دینار دوں. کہتا ہے نہیں حسین بادشاہ بی بی میں اپنے گھر کھلوتا ناراض نہ ہوئے جے یا میں مرنا یا انہوں ہے دی خیرات دے. جہاں بی بی عالیہ بی بی کا مسلح کاٹ کیا ہماری ہے بھی نہیں نکلے گی. حسین شمر سے کہتا ہے پیاسا ہے تو پانی پلاؤں. کہتا ہے نہیں حسین بادشاہ. فرماتے پھر ایک لمحہ رک میں حویلی سے ہو کے آتا ہوں جتھے جتھے عزادار تے سادات بیٹھو ایک باری جوانوہ ہے اچھی کر لینا تاری مرضی ہے. چونکہ غریب دی گل ہے. تھوڑی دیر کے بعد حسین مولا واپس آئے بلا تشبیہ. شبیر علیہ السلام کے ہاتھوں پہ رومال چھوٹا. شمر سے کہتے ہیں میری طرف سے تحفہ ہے رکھ. یہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے. فرماتے کھول کے دیکھ. بلا تشبیہ اس حرامی نے جو کھولا پتہ نہیں عرش کیوں نہیں گرا. کیا دیکھتا ہے رومال کے اندر دو چھوٹے چھوٹے کانوں کے در ہیں جنہ دی ہے نکل گئی ہے. بی بی دی خیرات سمجھے. ہن گل میں اردو چ نہیں کرنی میرے تو اردو درد بنیا نہیں اس گل معافی دے وے جے. چھوٹے چھوٹے دو کناں دے در. شمر آندے در مینوں کیوں دینے. شبیر آندے مینوں پتہ ہے تیری ایک بیٹی ہے انہوں میرے طرف شمر دراں دا تحفہ دیوی تے دوئی گل یاد رکھی دشمنی پترا نال ہو دیئے دھیے نال نہیں. کل کربلا دا میدان ہو نہیں اور میری ایک 4 سال دی دھی ہو نہیں اور کتا انہوں دورہ سمیت تماچے نہ ماری دور لائے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. حوصلہ 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 حوصلہ. نہیں پڑھ سکتا بس کر دو. مولا دا نائن مل معافی آج دے دو ٹائم دھیر ہو گئے. اچھا اچھا پھر ایک گل کردہ منٹ ایک لگڑے. یہ تو میری قوم دا بچہ بھی جاندہ ہے. جدر قافلہ دربار یزید پہنچے تھے آخر تے 4 سال دی معصومہ کھڑے ہیں. یزید دی بیٹی رملہ بی بی نو ملن آئی. جیسے رملہ دربار داخل ہوئی نا اور شورکوٹ کھانے وال جنگ میں نو مار دے میں جیڑے بے غیرت 9 گھنٹے تو معافی دے جو نچ دے پائے ہیں. انہیں یزید دی بھی نو ویکھے تے اکھا بند کی دیا. تڑپی علی دی بھی رسی ہے بی بی آدھی نانا شرابی آدھی دھیا دا احترام پہ ہو گئی. آپ روکے نے گل مک گئی. حوصلہ رملہ ٹردی میری مخدومہ دے سامنے آکھا لیے معصومہ دے. آدھی السلام علیکہ ایتھا الاسیرہ. چھوٹی بی بی میرا سلام. سجاد دی بہن جواب دیتا ہے اس سنیا نہیں. رملہ آدھی بی بی فخر پہ کر دیو میں تو انہوں سلام کیتا ہے تو اسے جواب نہیں پہ دیں دے. میں نے ویکھی سنی نا. سجاد دی بہن اشارہ کیتا ہے. بی بی فرمیندن میرے گل علی رسی تھنگے میں بول دیا میری آواز باہر نہیں آدھی. رسیاں کھلیاں معصومہ دیا. معصومہ فرمیندن رملہ میرا ہی سلام. رملہ آدھی بی بی میں شہنشاہ شام دی بیٹیاں یار تھی غریب دی بھی ہوگے تو انہوں اپنے باپا تے ناز ہوں گے. معصومہ فرمائے میں عالمین دے شہنشاہ دی تھی. اگلے جملے تے تو ہے نہ کرے تو میں مردہ. رملہ آدھی بی بی پھر میرے قیمتی دور ویک. معصومہ طرف کیا دی رملہ آدھی پچھڑا چاہ دیئے دور تیرے نہیں. رملہ آدھی کے دے دور انسان فرمایا دور میرے نے. رملہ آدھی بی بی پھر اے دنیا دا قانون ہے جیدی کوئی چیز گم ہو جائے اور نشانی دے کے واپس لے جائے
اگر تو آدھے نے تے نشانی دے بی بی طرف کیا جے رملہ چاہ اپنی ماں نواق تیرے دور لہا کے ویکھے اگر انہ تے خون لگے تے دور میرے نے جے نہیں لگا تے رملہ پھر دور تیرے نے اور رملہ میرے دور لتھے نہیں میرے گوش وارے مک گئے اللہ 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 اللہ